بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں صراط مستقیم چینل پر۔ آج ہماری 32ویں کلاس ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطرت صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے واپس چلا گیا۔ پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیمار کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، لا باس طہور انشاء اللہ۔ ترجمہ: گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زینت کافروں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ